الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تفسیر پارہ 1 الف لام میم۔ اس پارے کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہے۔ سورۃ فاتحہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے پہلی اور نزول کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے۔ اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی قرات کو فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں واجب اور باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ احادیث قدسی ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، یعنی جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی عبادت صرف میری کی جائے گی اور ہر مشکل میں مدد کے طلبگار کی مدد کی جائے گی۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک پڑھتا ہے، چونکہ یہ کلمات دعا ہیں اور بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہنے کی دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو سوال کیا وہ اسے عطا ہوگا۔ اس سورت کے مختلف نام ہیں۔ اس کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ الکافیہ، اور بھی بہت سارے اس کے نام ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی دعا کی گئی ہے، اور ہدایت ہی وہ جامعہ لفظ ہے جو تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد، یعنی ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد، ان کی تعلیمات اور تمام کتب سماویہ ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جو آسمانی کتاب ہیں۔ تمام کتب سماویہ کا خلاصہ اور لب لباب ہے، اسی لیے اسے قرآن مجید کا بھی خلاصہ قرار دیا گیا ہے۔ اگلی جو صورت ہے ہماری سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن مجید میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے دوسرے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 87 یعنی 87 نمبر پر ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس سورت میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاست، معاشیت کے اصول کا احکام اور بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت میں ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدانیت اور اس کی اہم صفات کا بیان ہے، اور یہ آیت الکرسی ہیں۔ سورۃ البقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری دوسرے لوگوں پر 3 وجہ سے فضیلت ہے۔ نمبر 1، تمام روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی، یعنی پاک کر دی گئی۔ اس کی مٹی ہمارے لیے ذریعہ طہارت بنا دی گئی، یعنی جب آپ کے پاس وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو ہم مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تیسری، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، اور ہم کو یہ آیات دی گئیں جو سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، جو عرش کے نیچے سے نازل ہوئیں، جو مجھ سے پہلے کسی کو دی گئیں اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ سورۃ البقرہ بہت سارے موضوعات کے اوپر بات کرتی ہے۔ اس کی جو دوسری آیت ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر قرآن کی حقانیت
کے دلائل پر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر عیاں ہوگا کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ مشرکین مکہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ایسے تمام منکرین کو ایک چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کی کلام اللہ ہونے میں شک ہے اور تم اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز کرتے ہو تو تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، اور تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں کہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کیا گیا ہو۔ چنانچہ قرآن پاک نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کیا کہ تم میں سے یہ کام ہرگز نہ کر سکو گے اور نہ وہ کر سکے۔ آیت نمبر 3 تا 5 میں مومنین کی صفات ایمان بالغیب، اقامت صلاح، انفاق کے فی سبیل اللہ اور کتب الہیہ پر ایمان، آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 8 تا 20 میں منافقین کا ذکر کیا گیا۔ منافقین کا ذکر بڑی توجہ سے سنیے گا، کیونکہ جن حالات اور واقعات کا ذکر کیا گیا، کیا تصور کریں ہمارے اندر یہ پائے جاتے کہ نہیں۔ آیت نمبر 8 تا 20 میں منافقین کا ذکر ہے۔ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے جن کے ظاہر اور باطن میں تصاد ہے، دنیاوی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہے۔ اب ذرا اپنے اوپر غور کرتے ہیں، کیا ہم معاملاتی زندگی کے اندر دین کا استعمال نہیں کرتے؟ کیا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے یا عزت حاصل کرنے کے لیے نیک دیندار ہونے کا دکھاوا نہیں کرتے؟ کیا ہم باطنی طور پہ بھی ویسے ہی ہیں؟ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کو فریب دے رہے ہیں لیکن دراصل ان کی خود فریبی ہے اور وہ اس کا وبال انہی پر ہی آئے گا۔ آیت نمبر 21 تا 22 میں توحید کی دعوت اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 26 میں ایک ایسی نشانی دی گئی، ایک ایسی بات کی گئی جو آج کے دور کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم بلا وجہ کسی انسان کو، وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس طرح کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور قرآن پاک کس طرح سے اس کو واضح کر رہا ہے، کسی چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونا اصل نہیں بلکہ اصل وجہ مشابہت ہے۔ اب اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ چھوٹا یا بڑا ہونا نہیں ہوتا بلکہ آپ اس طرح سے مشابہت رکھ رہے ہیں، یہ معنی رکھتا ہے۔ آگے چل کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہدایات کے اعتبار سے مسلمانوں کے 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ جو منافقین کا، جو دھوکہ دیتے تھے، جن کے دلوں میں بیماری تھی، جو زمین پہ فساد ڈالتے تھے، اور یہ لوگ اللہ اور اہل ایمان والوں کو فریب دیتے تھے مگر اصل میں وہ خود فریب میں تھے۔ کافرین جو کھلے عام کہتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکی تھی اور آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے۔ اور ایک گروہ مومنین کا جو غیب پر ایمان رکھتے تھے، نماز قائم کرتے تھے اور آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 تا 39 میں ایک بہت ہی عام اور مشہور واقعے کا ذکر ہے۔ فرشتوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے۔ بنی آدم سے مراد آدم کی اولاد یعنی ہم لوگ خون ریزی کریں گے، اور اے اللہ ہم ہمہ وقت تیری تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر نعمت علم کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس لعین کے سوا تمام ملائکہ نے حکم ربانی کی تعمیل کی۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر ہے، اور ان انبیاء کرام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سجدہ تو در حقیقت اللہ کی ذات کے لیے تھا، بس حضرت آدم علیہ السلام کو حجت سجدہ بنایا گیا۔ اب یہ حجت سجدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر اللہ مخصوص کر دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اس کو سجدہ کرو، لیکن وہ سجدہ اس چیز کو نہیں کیا جا رہا ہوتا
بلکہ وہ سجدہ اللہ کو کیا جا رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کی جا رہی ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس واقعے کو تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ کی ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اجازت دی، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، ان سے لغزش دینے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے گئے۔ ان کلمات میں ان کی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ یہ کلمات سورۃ الاعراف آیت 23 میں موجود ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، پس اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کی آیات کے اندر بنی اسرائیل کی طرف کیا انعامات کیے گئے، انہوں نے کیا سرکشی کی، وہ ذکر ہے۔ پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر نازل کی گئی اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ فرعون اور فرعونیوں کے تسلط سے نجات، سمندر کو پار کرنے کے لیے سمندر کا پھٹ جانا، وادی سینا میں پہنچنا، وادی سینا میں طویل عرصے تک بادلوں کے سایہ فگن میں رہنا، من و سلوہ کی صورت میں تیار آسمانی کھانا، اور چٹان پر عصائے موسیٰ کی ضرب سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جاری ہونا۔ اس کے بعد پھر سرکشی کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد اور پیمانے کو توڑنا، علماء کے قول و فعل میں تصاعد، دنیاوی مال کی لالچ میں با اثر لوگوں کے لیے احکام الہی میں رد و بدل کرنا یا احکام الہی کو جان بوجھ کر چھپانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں بچڑے کی پوجا کرنا، من و سلوہ کی گھرائیں قدر کرنا یعنی کہ اس کی قدر نہ کرنا، اور اس کو چھوڑ کر دنیاوی کھانا، گندم، سبزی، مسور کی دال، پیاز وغیرہ کی فرمائش کرنا، گویا اعلیٰ کو رد کر کے ادنا کو طلب کرنا، انبیاء کو ناحق قتل کرنا، اور ہفتے کے دن کی جو پابندی تھی اس حرمت کو پامال کرنا وغیرہ کا ذکر ہے۔ آگے اہل ایمان کا ذکر ہے، کلام الہی میں لفظی اور معنی تحریف کرنا یعنی رد و بدل کرنا، توریت اور انجیل میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی بشارتوں کو چھپانا، شوہر اور بیوی کے درمیان جادو سے لڑائی ڈالنا، اور اس کا استعمال اشارتاً اور کنایتاً لفظی رد و بدل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اہانت کرنا وغیرہ۔ چنانچہ آیت 104 میں واضح ارشاد ہوا: اے ایمان والو، جب تمہیں نبی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ بیان کے لیے راعنا یعنی ہماری رعایت کیجیے نہ کہو، کیونکہ اس سے یہود اور منافقین اہانت کے معنی میں بھی استعمال کرتے تھے، لہٰذا یوں کہو کہ یا رسول اللہ ہم پر توجہ فرمائیے۔ اور اس سے بھی زیادہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہی نبی کی بات کو خوب توجہ سے سنو، یعنی مومنینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسا ذومعنی کلمہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں جس کو کوئی بد فطرت شخص اشارتاً، کنایتاً یا اصراحتاً اہانت کے معنی میں استعمال کر سکتا ہو۔ ابھی ہم نے پیچھے سنا کہ کسی چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونا اصل نہیں بلکہ اصل وجہ مشابہت ہے، تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا لفظ رائنا یعنی ہماری رعایت کیجیے، یہ مشابہت رکھ سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اصراحتاً اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو اے ایمان والو، تم لوگ یہ الفاظ نہ بولو بلکہ یہ کہو کہ ہم پر توجہ فرمائیے۔ تو یہاں پہ اس چیز کی وضاحت ہوئی کہ کسی چیز کے ساتھ مشابہت رکھنا، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ معنی نہیں رکھتی بلکہ یہ معنی رکھتی ہے کہ آپ مشابہت کس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل جبریل امین سے اس لیے عداوت رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو اللہ نے فرمایا جبرائیل اور میکائیل اللہ ہی کے احکام کو نازل کرتے ہیں، بس جو ان کا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، اور یہ ممکن نہیں کہ مسلمان ان کی پیروی کرے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 123 اور اس کے بعد کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منصب امامت پر فائز کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ حضرت
ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے۔ تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے ہمارے رب، ان اہل مکہ میں انہی میں سے ایک عظیم رسول معبوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اس کے بعد اس صورت میں اولاد ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد یہود و نصارہ نہیں تھے، بلکہ وہ سب کے سب ایک ہی دین اسلام کے علمبردار اور داعی تھے۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے روشن دلائل آنے کے باوجود اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی نعمت عظمیٰ کے لیے ان کے بجائے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں منتخب فرمایا، یعنی ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کسی معقول عذر، لا علمی یا حجت صحیحہ کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ محض ضد، انا اور ہڈ رمی کی بنا پر تھا، اور اس کا باطنی ان کے دلوں میں حسد۔ چنانچہ ان میں سے اگر کوئی توریت کی آیات نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کی علامات کو بیان کرتا تو یہود اسے کہتے، کیا تم ان مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر عطا کی۔ ان آیات میں یہ حقیقت بیان کی کر دی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ آ گئے جن کو وہ پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ ان آیات میں مشرکین مکہ اور اہل کتاب کے بے مقصد مطالبات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں فرماتا؟ ہمارے لیے براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ یا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ کہ ہمیں کھلے عام اللہ کا دیدار ہو جائے، ایسے سب باتیں قط حجتی کے طور پر ہوتی ہیں، قبول حق کے لیے اتمام حجت کے طور پر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مومنین کے صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔